अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी आपकी खिदमत में फिर से एक सोसाइटी टॉक्स के साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम मुसलमानों का रोज़मर्रा का में ये चीज़ शामिल होती है। इसमें एक लफ्ज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो है इल्लाह। इलाहा जो लफ्ज़ है दैट मीन्स बेसिकली जो इसका मकसद है वो देयर इज़ नो गॉड। अच्छा, लेकिन इसका मकसद क्या है? द मीनिंग इट इज़ इलाह मीन्स अल्लाह का उसमें आ जाता है एंड इट इज़ डेइटी टू बी वर्शिप्ड, ये इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन अब हम अल्लाह को वर्शिप करते हैं, हम बहुत सारे तरीक़ों से अल्लाह को वर्शिप करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नाउज़ुबिल्लाह आइडल्स बना लेते हैं और उनका ये ख़्याल होता है कि ये अ, अल्लाह की तरफ से हमें कुछ दे देंगे या कुछ कर देंगे। हम अल्लाह को बगैर देखे मानते हैं और बगैर देखे उसकी इबादत करते हैं। हम जब अपना कलमा शुरू करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले अल्लाह से प्रॉमिस करते हैं कि देयर इज़ नो गॉड बट वन गॉड। अब ये तो ठीक हो गया, हमने मान लिया, हमने कह भी दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसको हम या वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। मैं जैसे जैसे अपनी स्टडीज़ में डीप करती जा रही हूँ और जैसे जैसे मैं लोगों को साथ में देखती जा रही हूँ, कंपैरिजन जैसे मैं करती हूँ, व्हाट कुरान टीचेस अस, व्हाट इस्लाम टीचेस अस एंड हाउ पीपल टेक इट एंड हाउ पीपल इम्प्लीमेंट इट आर थ्री डिफरेंट थिंग्स। हम लोग बड़ी रवानी से झूठ बोल जाते हैं। अल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह देख तो नहीं रहा ना, अल्लाह हमें सब देख रहा है। अल्लाह हर सेकंड के लिए हमें देख रहा है। अल्लाह ने हमें एक सेकंड, स्प्लिट सेकंड के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ा और अल्लाह ना करे कि हमें अल्लाह स्प्लिट सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े, क्योंकि फिर हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। बेसिकली बात यह है, इलाहा जब हम अल्लाह से करते हैं, जो प्रॉमिस है ला इलाहा वाला जो है, द प्रॉमिस दैट वी मेक टू अल्लाह इज़ दैट वी लीव आवर डिज़ायर्स। हमारी जो अपनी डिज़ायर्स हैं वो हम छोड़ दें, उनको हम एक साइड पे रख दें और हम जो अल्लाह ने हमारे लिए डिस्टेन किया है, हम उसको उसको लेके उसके साथ उस पे चलें। देयर आर अ फ्यू थिंग्स ऑफ कोर्स जो हम लोगों को पसंद नहीं आती ना, ऑब्वियसली, क्योंकि वो शैतान हमें बहका रहा होता है और वो मज़े की, अब अल्लाह हमें कहता है 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह कहता है झूठ ना बोलो, अल्लाह कहता है किसी का हक ना मारो, हक हलाल खाओ। लेकिन अब हक हलाल में आप जो है वो 6 करोड़ का लहंगा तो नहीं खरीद सकते। तो व्हाट टू डू? ऑब्वियसली हम लोग चुप करके वी टर्न अ ब्लाइंड आई एंड चुप करके कर जाते हैं इस पे कि कोई बात देखा जाएगा। देखा जाएगा, लेकिन जहाँ देखा जाएगा वहाँ जाके हमें बहुत बहुत हमें अफ़सोस होगा कि हमने क्यों किया, क्योंकि जहाँ जाके देखा जाएगा वहाँ पे हम उसको ठीक नहीं कर सकेंगे। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि हम छोटी-सी बात कहने का, वो कहते हैं ना, एक शेर है कि तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा ज़िक्र कितना तवील है। अल्लाह का नाम 4 हरफ़ों का है अल्लाह, लेकिन इसका ज़िक्र जो है वो अगर सारी दुनिया के पेन्स भी लेके हम बैठ जाएँ तो इंक खुश्क हो जाएगी, लेकिन हम उसका ज़िक्र जो है वो पूरा नहीं कर पाएँगे। इतना बड़ा ज़िक्र है अल्लाह का। और आई थिंक इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। मे बी मेरी बातें बहुत सारे लोगों को चुभ रही होंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, बट दैट इज़ माय द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियोज़। सोसाइटी टॉक्स जो मैं बनाती हूँ, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाती। I really want to pick out the points that we are doing wrong in our society और उसको हम ठीक करें। अगर मेरे कहने से कोई एक इंसान भी सोचने लग जाएगा तो मैं समझूंगी मेरा मकसद पूरा हो गया। हमारा मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह, या तो आप पढ़े ही ना, या तो आप कह दीजिए कि ठीक है मैं मुसलमान नहीं, और अगर आप पढ़ते हैं तो उसके साथ ज्यादती मत कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला का मकसद है कि देयर इज नो गॉड बट वन गॉड। एंड व्हाई डू वी से इट? बिकॉज हम किसी और चीज़ को अल्लाह के साथ लाके खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं। हम लोगों पे इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, हाँ जी वो तो बुतों की पूजा करते हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं, तो हम खुद क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग, आप न्यूज़ पे देख लीजिए, आप लोगों से बात करके देख लीजिए, जो मशहूर अल्लाह के प्यारे बंदे इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उनके मज़ारों पे जाके धागे चढ़ाना, मन्नतें मानना, ये क्या है? ये भी तो एक तरह की आइडियोलॉजी ही है ना, आइडल पूजा ही हो गई ना, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह से मांगिए ना। वो लोग अल्लाह के प्यारे थे, इसमें कोई शक नहीं,
وہ اللہ سے اپنے لیے اچھے جو کرم ہے وہ لکھوا گئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ان کی مزار پہ جانا ہے تو جا کے ان کے لیے فاتحہ کیجیے اور اللہ سے گھر بیٹھ کے مانگیے. ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں بیٹھ کے مانگنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی مانگ لیجیے، لیکن اللہ سے مانگیے. یہ مت کہیے کہ مجھے جو ہے وہ فلاں پیر صاحب مجھے دے دیں، یا کوئی نہیں دے سکتا. ایک بڑا مشہور جوک ہے. ایک انسان تھا، آئی ڈونٹ نو کتنا ٹیسٹ لیس میں نہیں کرنا چاہتی تو میں تھوڑا ایڈٹ کر کے آپ کو سناؤں گی. ایک بندہ گیا مزار پہ، لال شہباز قلندر کے مزار پہ. تو وہاں پہ انہوں نے جا کے کہا کہ بادشاہ سائیوں میں کیا ہوتا ہے یہ اس کا ٹکٹ خریدا ہے، لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے، تو میری جیب وچ لاٹری کا ٹکٹ پیا، تسی کٹوا دیو، تسی میری لاٹری کٹوا دیو. اب وہ باہر آ رہا تھا تو بہت رش تھا، تو کسی نے اس کی جیب سے وہ ٹکٹ ہی نکال لیا، چوری کر لیا. تو وہ واپس گیا، پھر اس سے جا کہا صدقے جاواں تہاڈیاں سمجھا تو یو نو. تو استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے. ہمیں سمجھنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ اوپر ہے. ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے، یہ اوپر والا ہی جانتا ہے. اور باقی کسی کو بھی آپ کیا کہیں گے، کوئی آپ کی بات کیا سمجھے گا. The point being, there is nothing but one God. And when we come to nothing, when we come to nothing, ilaha, nothing but one God. نتھنگ میں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو نتھنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکریفائس کر رہے ہیں، اپنی فیلنگس کو، اپنی ڈیزائرس کو، اپنی جو اوبیڈینس ہے ہم اس کو اللہ کے راستے پہ ڈال رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ وائی ڈو پیپل فائنڈ اٹ سو ڈیفیکلٹ ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو اللہ. کیونکہ باقی بھی تو زندگی کے ہر پہلو پہ آپ اوبیڈینٹ ہیں. آپ اپنی شروع سے شروع کر لیں، آپ اپنی جہاں جاب کرتے ہیں آپ اپنے باس کے اوبیڈینٹ. اگر آپ جیسے اس نے کہا ہے، اگر آپ ویسے کام نہیں کرتے تو آپ کو جاب سے نکال دے گا. فار موسٹ آف اس گھر میں اگر بیوی کے خلاف جاتے ہیں تو گھر سے نکال دے گی. دس واز اے جوک گائز. اگر آپ فار ایگزامپل ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں اور اس کنٹری کا ایک لا ہے اور وہ لا آپ ابائڈ نہیں کرتے تو آپ کو فائن ہوگا، آپ کو جیل ہو سکتی ہے، آپ کو اس کنٹری سے ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. ڈپینڈس کہ آپ نے کتنا پڑھا. تو جب آپ ہر جگہ پہ ہر فیلڈ آف لائف میں آپ اوبیڈینس دکھاتے ہیں تو جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے آپ اس کو اوبیڈینس کیوں نہیں دکھا سکتے؟ What is the problem? The problem is the ego. The ego starts from شیطان. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نعوذ باللہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ ہمیں اگر ہم چاہیں تو ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. Now this is a very big point. ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اگر خالی کھڑے ہو کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا معائنہ کریں تو ہمیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی. ہماری اگر آنکھیں ہی لے لیں، ایک چیز لے لیں آپ، اجزاء ہمارا، انگلی لے لیں، آنکھ لے لیں، کوئی چیز لے لیں، یو کین ناٹ ریبلڈ اٹ. سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم نے کر لیا، ہم نے انسان بنا دیا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بٹ دین لیٹر آن دے کم اپ ود دا تھنگ اٹ ہیز فلاز، اٹ ہیز ڈیفیشنسیز، اٹ ہیز دس. ہمارے میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے مکمل طریقے سے بنایا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کو آپ ایسے دیکھ لیجیے. آپ کسی بھی پہلو میں غور و فکر کرنے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کو ہر جگہ نظر آ جائے گا. اور اگر آپ اپنی آنکھیں جو ہے وہ بند کر لیں گے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ہماری اوبیڈینس اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری جو پریفرنس ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری جو ڈیزائرز ہیں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ہر سچویشن میں ہونی چاہیے. دا بیسک پوائنٹ بینگ وین سیئنگ لا الہ الا اللہ مینس دیٹ یو آر ٹرننگ the way you live. Islam is not a religion جو آپ کو ڈنڈا لے کے آپ کو بتا رہا ہے. جیسے بائبل میں اس دن پڑھ رہی تھی اور اس میں بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس طرح سے کہ آپ کہ نعوذ باللہ. دیکھیے اسلام جو ہے نا وہ آپ کو صرف آپ کو وے آف لائف بتاتا ہے. وین یو آر ڈوئنگ یور چھوٹے ایگزام، چلو چھوٹی کلاس ہوگی، ذرا بڑی کلاس کی بات کر لیتے. چھوٹی کلاس سے بھی یہ ہوتا ہے لیکن ذرا چھوٹے میگنیچیوڈ پہ ہوتا ہے. اے لیولس پہ کر لیں، یونیورسٹی میں کر لیں، یا آپ اور بڑے لیول پہ کر لیں، پی ایچ ڈی لیول پہ کر لیں. یو آر گیون اے سلیبس. ٹھیک ہے، بچپن میں اسکول میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سکھاتے ہیں، جیسے پہلے اللہ نے پہلے رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے، بکس بھیجی، ان کو سکھایا. بٹ دین مین کائنڈ کیم ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئی، پی ایچ ڈی لیول تک پہنچ گئی. تو اللہ نے پھر ان کو کہا دس از یور سلیبس، ریڈ اٹ اینڈ گیو دا ٹیسٹ. ٹھیک ہے، ابھی آپ باقی جو آپ کو انفارمیشن کرنی ہے وہ آپ انٹرنیٹ سے کر لیجیے. انٹرنیٹ میننگ احادیث.
اور روایات سے کر لیجئے، اور باقی آپ کو جو سمجھ نہیں آتا وہاں سے دیکھ لیجئے، باقی قرآن میں سب کچھ لکھا ہے. تو اللہ نے ہمیں سلیبس دے دیا، اور اللہ نے کہا کہ آپ یہ سلیبس پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور اس کا ٹیسٹ ہوگا، اور جو پاس ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو نہیں پاس ہوگا وہ نہیں جائے گا. اتنی سمپل سی بات ہے. اب اس میں ہم اتنا زیادہ ہم اس کو کمپلیکیٹ کیوں کر لیتے ہیں؟ کمپلیکیٹ اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہماری ایگو بیچ میں آ جاتی ہے. ہماری ایگو بیچ میں کیوں آتی ہے؟ شیطان لے کے آتا ہے. بیکاز شیطان کا اور اللہ کا تو آپس میں وعدہ ہے نا، اور آپ کو اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم میں سے میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ بات کا نہیں پتا کہ ان ڈیفیکٹ اینڈ میں آ کے شیطان نے تو مکر ہی جانا ہے. جب ہم وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ہم نے کہا ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا. تو شیطان ول سے آئی ٹولڈ یو سو، تمہاری اپنی مرضی تھی. اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے. اللہ ہیز میڈ اس انڈیپینڈنٹ. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے؟ اشرف المخلوقات اس لیے کہا ہے کہ باقی جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں اس سے اللہ نے ہمیں اوپر کیا ہے. یہاں تک کہ فرشتے اور جنوں سے بھی ہم اوپر ہیں. فرشتے جو ہیں وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. ہمیں اس کا حکم ماننے یا نہ ماننے کی چوائس دی گئی ہے. وی آر گیون اے چوائس، اینڈ وین ایور یو آر گیون اے چوائس، آپ کا امتحان مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو صحیح چوائس کرنی ہے نا، تو آپ کا چوائس مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چوز کرنا ہے، ہمیں صحیح. ایک فلم میں ایک ڈائلاگ تھا مجھے بہت پسند ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اچھا اور صحیح راستہ میں ہمیشہ آپ کو ڈیسیجن میں ہمیشہ آپ کو دو راستے ملیں گے. ایک وہ ہوگا جو آپ کو جو جلدی پہنچا دے گا، شارٹ کٹس آپ کو پہنچا دے گا. وہ شروع میں تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن اینڈ میں جا کے آپ کہیں نہ کہیں آپ کو کھائی میں کہیں نہ کہیں جو وہ کانٹیکٹ آپ کریں گے اس کی چھوٹی جگہ نیچے جو فٹ نوٹس جو ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوگا جہاں آپ جا کے پھنس جائیں گے. اور ایک دوسرا راستہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوگا، اس میں آپ کو ایک ایک سٹیپ چڑھ کے اوپر جانا ہوگا. کوئی لفٹ نہیں ہے، آپ کو ایک ایک سٹیپ لے کے اوپر جانا پڑے گا، سمجھ کے اوپر جانا پڑے گا. بٹ وین یو آر آن دا ٹاپ، یو آر آن دا ٹاپ. وائی؟ بیکاز آپ نے ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھ کے آپ نے اپنا قدم اٹھایا تھا. سو دس از ریئلی واٹ اللہ وانٹس یو ٹو ڈو. میں نے اللہ کے 4 پرومسز پہ ویڈیو بنائی تھی، اور وہی 4 پرومسز کے ساتھ ایک اور 4 ہے جو میں آپ کے لیے یہاں پہ لے کے آئی ہوں. الرحمن اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ if you give thanks I shall give you greater favors. ٹھیک ہے جی، یہ 14th سورہ کی 7th آیت ہے. الشکور اللہ نے کہا ہے اللہ would never punish them as they begged forgiveness. 8ویں سورہ کی یہ 33 آیت ہے. العظیم اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے therefore remember me and I will remember you. یہ سورہ بقرہ کی 152 آیا ہے. الحکیم call upon me and I will answer you. یہ 40 سورہ کی 60 آیا ہے. یہ اللہ نے ہم سے پرومسز کیے ہیں. اللہ از پرومسنگ تھرو آؤٹ. اگر آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے تھرو آؤٹ قرآن میں ہم سے پرومسز کیے ہیں. بارہا اللہ نے اپنے ناموں کے ساتھ، اللہ کے ہر نام کا اگر آپ میننگ نکال کے دیکھ لیں تو اس کے ساتھ اللہ کا ایک پرومس جڑا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنی مرسی ہم پہ دی ہے. The only thing we need to do is to be obedient to him. Is it really that difficult? This is my question to all of you. Is it really that difficult? Till then, Chiman Padesi, Mejid Sarok.